اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانبیاء کا رکوع نمبر 5 اور 6 ہے، آیت نمبر 51 سے 93 تک، 51 سے 93 تک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کا نام جیسا کہ سورۃ الانبیاء ہے، اور انبیاء اس وجہ سے اس کا نام ہے کہ اس میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، یعنی قرآن پاک میں شاید کسی اور سورت میں اتنا انبیاء علیہم السلام کا ذکر نہ ہو اور ان کے اس میں گرامی اسماء کا بیان نہ ہو جتنا اس سورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ہی اس کا نام انبیاء رکھا گیا ہے، سورۃ الانبیاء۔ آج جو ہم 2 رکوع کا مطالعہ کریں گے، ان میں سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہم نے رشد عطا کیا تھا۔ اور رشد سے مراد کیا ہے؟ رشد سے مراد ہے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کر کے صحیح بات یا صحیح طریقے کو اختیار کرنا، اور غلط بات سے اور غلط طریقے سے بچنا، یہ در حقیقت رشد ہے۔ اور ایک رشد تو دنیا کے حوالے سے ہوتا ہے، اور جس کا ذکر سورۃ النساء میں کیا گیا ہے، سورۃ النساء میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورۃ النساء میں جو ذکر کیا گیا وہاں پر یتیم بچوں کے حوالے سے کہا گیا کہ جو یتیم بچے ہیں، جب تم ان میں رشد پاؤ، یعنی نفع اور نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت اگر ان میں ہے اور وہ غلط اور صحیح کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ان کا کاروبار ان کے سپرد کر دو۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ لیکن جب انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو رشد پہلے سے ہی ہم نے دیا اور ہم جانتے تھے، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو ایک ہدایت اور ضلالت، گمراہی کا جو ایک فرق ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں موجود تھا، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور اب آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم ابراہیم کو جاننے والے تھے۔ اب یہ جو جاننا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اہلیت رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنا پیغمبر بنائے، انہیں اپنا خلیل بنائے، انہیں اپنا رسول اور نبی بنائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ قرآن پاک اس لیے کہتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں پہ اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے۔ یہ ذرا مائک کو بند کر لیں، طاہر صاحب مائک کو بند کر لیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں اس بات کو بیان کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر رشد کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابراہیم شروع سے ہی توحید اور شرک کا فرق اسے سمجھنے والے تھے۔ میں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر میں چاہوں گا کہ سورۃ الانعام کی آیات ہیں، آیت نمبر 75 سے لے کر 84 تک، 75 سے 84 تک، یہ میں آپ کے سامنے باترجمہ تلاوت کرتا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو رشد عطا کیا تھا وہ رشد کیا تھا۔ یہ ذرا اب آپ سنیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے ابی سے کہا، یعنی کیا نام تھا؟ آزر، کہ کیا میں ان بتوں کو معبود بناؤں کہ جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہو، کیا میں ان کو معبود بناؤں؟ یہ میں مہر سے کہوں گا کہ شہناز آپا کال کر رہی ہیں قرآن سٹڈی پہ، انہیں کہیں کہ اس پہ آئیں،
وہ بار بار ڈسٹرب کر رہی ہیں کال کر کے. میں نے ٹائم دے دیا ان کو. انی اراک و قومک فی ضلال مبین، کہ بے شک میں آپ کو دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ کیا تھا. قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ یہ تھا کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ جب رات چھا گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لا احب الافلین، تو جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ڈوبنے والا ہے میں ان سے محبت نہیں کرتا، ڈوبنے والوں سے. اب آپ آگے دیکھیے. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پس جب دیکھا قمر کو یعنی چاند کو چمکتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پس جب وہ چاند ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. اب اس سے آگے سورج کو دیکھا. فلما رأى الشمس بازغة، پس جب دیکھا سورج کو روشن، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا رب ہے. کیونکہ آپ کی قوم سورج کو بڑا رب خیال کرتی تھی، چاند، سورج، ستارے، ان کو چھوٹا رب خیال کرتے تھے، تو سورج بڑا رب تھا. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پس جب وہ سورج ڈوب گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کہ بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے یکسو ہو کر اس ذات کی طرف اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پھیر لیا کہ جو پہلی بار آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اب اس سے آگے دیکھیے. وحاجہ قومہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور جن کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا مگر یہ کہ میرا رب جو چاہے. واسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر شے پر حاوی ہے، وسیع ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، سوچتے نہیں ہو. وکیف اخاف ما اشرکتم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں بھلا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا میں ان سے ڈروں. ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ بے شک تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تمہیں ڈر نہیں آتا. ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، کہ جب کہ تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل بھی نازل نہیں ہوئی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. اب دیکھیے آگے فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کہ دو فریقوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے کہ وہ امن اس کو ملے، امن کا مستحق کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون محفوظ رہے گا. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اب ایمان والوں سے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مکس اپ نہیں کر دیا، ملا نہیں دیا. فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امن والے بھی ہیں اور جو ہدایت یافتہ بھی ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے ایمان والوں کو بھی اس بات کی نصیحت کی گئی کہ وہ بھی ظلم سے، شرک سے بچیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان اور مومن ہو گئے تو اب ہمیں کوئی سند مل گئی جی اب ہم سے کوئی شرک یا کوئی بدعت ہم سے نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ محفوظ وہی لوگ رہتے ہیں، ہدایت یافتہ وہی ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے بعد پھر شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وہ رشد ہے، یہ وہ حکم ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو آیات ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم تو علم اور دلیل پر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ منکرین کو بتا رہے تھے کہ تمہارے پاس نہ علم ہے اور نہ تمہارے پاس دلیل ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ توحید در حقیقت دلیل کا نام ہے، توحید در حقیقت عقل کا نام ہے، اور جو شرک ہے یہ کسی دلیل پر قائم نہیں ہے، یہ کسی علم پر قائم نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے اور ان رکوعوں کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں تفصیل کے ساتھ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کس طرح شرک کے خلاف آپ نے بغاوت کی اور آپ نے اعلان حق کو بلند کیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی ضمن میں اسحاق اور یعقوب کا ذکر بھی ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوط کو حکم اور علم عطا کیا۔ حکم سے مراد حکمت ہے، دانائی ہے، فراست ہے، اور حکم اور علم جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے مراد نبوت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ یعنی حکمت سے مراد معرفت بھی آپ لے سکتے ہیں، اور علم سے مراد وحی ہو گئی۔ تو یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا ہمیں ذکر مل گیا۔ اب تیسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم اور علم یہ دونوں عطا کی۔ یہاں پر پھر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی حکم اور علم کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کا بھی ذکر کیا۔ اب یہ جو اہل ہے، اہل سے مراد صرف گھر والے نہیں ہوتے، اہل سے مراد وہ لوگ جو متبعین اور پیروکار ہوتے ہیں، ان کو قرآن پاک نے آل بھی کہا، ان کو اہل بھی کہا۔ ہم نے اس کو محدود کر دیا گھر والوں کے لیے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی جو پیروی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو متبع ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں، قرآن مجید ان کو اہل کہتا ہے۔ یہاں جب ہم پڑھیں گے تو میں وہاں پر اس کی مختصر وضاحت کر دوں گا۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ان کو بھی اللہ نے فرمایا کہ حکم اور علم عطا کیا گیا، اور یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا اور اس کا ذکر کر دیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگی لباس کی صنعت سکھائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، اور جنوں کو مسخر کر دیا، چرند پرند کو مسخر کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو جنگی لباس اس کی تیاری یہ حضرت نوح علیہ السلام کرتے تھے، اور یہ لوہے کا صنعت، تانبے کا پگھلنا، دھات کا پگھلنا، یہ بھی علم اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا تعلق کسی نہ کسی پیشے سے تعلق رہا ہے۔ کوئی پیغمبر بکریاں چراتا تھا، کوئی پیغمبر درزی تھا، کوئی پیغمبر لوہے کا کام کرتا تھا، کسی کا کوئی کاروبار تھا، کسی کا کوئی پیشہ تھا۔ یہ وہ پیشے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام نے جن کو اختیار کیا ہے۔ اس لیے پیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہاتھ سے محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اس لیے پیشہ کوئی بھی باعث ذلت نہیں ہوتا، ہر پیشہ اچھا ہے، بس شرط یہ کہ انسان حلال کمائے اور محنت سے کمائے۔ اور پانچویں مقام پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ہاں، حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک قضیے کا بھی یہاں پر ذکر ہے، اور یعنی ایک مقدمہ آپ کے پاس آیا جو بائبل میں موجود ہے۔ اس قضیے کو اور اس مقدمے کو نہ قرآن نے بیان کیا ہے کسی اور مقام پر، اور نہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے۔ ہم الفوز الکبیر فی اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ہمیں اتھینٹک اور مستند حدیث سے اگر ملتی ہے تو اس سے ہمیں وہ تفسیر لینی چاہیے، وضاحت لینی چاہیے، توضیح اور بیان لینا چاہیے۔ لیکن اسرائیلی روایات سے یا وہ ہمارے ہاں مورخین، وہ لوگ کہ جنہوں نے تمام
رطب و یابس یعنی غلط اور صحیح سب کچھ مکس کر کے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کی تنقیح کرنی چاہیے۔ تنقیح سے مراد یہ ہے کہ ہمیں تفتیش کرنی چاہیے اور ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جو قضیہ بیان کیا جاتا ہے وہ بائبل میں موجود ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ قضیہ اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو لوگ آتے ہیں، دو فرد آتے ہیں، ایک کا کھیت ہے اور ایک کی بکریاں ہیں، اور جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت کو کھا جاتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت تیار کرے، اور جب تک کھیت تیار نہیں ہوتے تب تک وہ بکریاں اپنے پاس رکھے اور ان کو استعمال کرتا رہے، اور جب کھیت تیار ہو جائے تو پھر وہ کھیت والا وہ بکریوں والوں کو واپس کر دے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا۔ یہ بائبل میں ہے، نہ قرآن میں کسی جگہ بیان کیا گیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اب 5ویں مقام پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اس کا بھی پس منظر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب کو خوشحالی اور امیری عطا کی تھی، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے شکر میں آپ رہتے تھے۔ لیکن شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو ایوب کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، باغات ہیں، مال اور دنیا کی ہر طرح کی آسائش موجود ہے، تو اس لیے یہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس کچھ نہ ہوتا تو پھر پتہ چلتا کہ یہ شکر ادا کرتا ہے یا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آزمائش کے طور پر اور امتحاناً حضرت ایوب علیہ السلام سے سب کچھ لے لیا، یعنی سب کچھ وصول کر لیا حضرت ایوب علیہ السلام سے۔ اب جب وہ قسم پرسی کی حالت ہوئی، غربت و افلاس کی حالت ہوئی، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار بھی ہو گئے، آپ کا سارا وجود بیماری کا شکار ہو گیا۔ اور جب یہ صورتحال حضرت ایوب علیہ السلام کی بنی تو یہاں پر ایسی صورتحال جب وجود میں آئی تو حضرت ایوب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ ایک بار پھر اللہ نے حضرت ایوب کو دنیا کی مال اور دولت، خوشحالی اور آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پھر عطا کر دی۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کو یہاں پر سناتا چلوں، اگرچہ یہ واقعہ بھی اسی طرح ہی ہے جس نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے اس قضیے اور مقدمے کے حوالے سے ہے۔ تو یہ واقعہ یعنی یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا جب آپ صحت یاب ہو گئے، اللہ نے پوچھا کہ ایوب وہ وقت اچھا تھا جب تم بیمار تھے یا یہ صحت یابی کا وقت اچھا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا وہ جو بیماری کا وقت تھا وہ اچھا تھا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ ایوب وہ کیسے وقت اچھا تھا بیماری کا؟ اب تو تمہیں صحت دے دی گئی، واپس تمہیں سب کچھ مل گیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی مولا اس لیے وہ وقت اچھا تھا کہ اس وقت تو مجھ سے میرا حال پوچھا کرتا تھا، صبح وقت دوپہر کو تو مجھ سے میرا حال پوچھتا کہ اے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ تو جب سے میں صحت یاب ہوا تو وہ کیفیت اور وہ حالت مجھ پر طاری نہیں ہوتی کہ تو مجھ سے پوچھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے۔ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ہمیں تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ایوب کے بعد حضرت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر بھی اسی مقام پر موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ادریس یعنی بائبل میں جسے اینوک کہا جاتا ہے، ENOCH، یہ حضرت ادریس ہیں۔ اور اسی طرح ذوالکفل جنہیں حزقیل کہا جاتا ہے بائبل میں، یہ یعنی بیان کیا گیا ہے یہاں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا ذکر، اور پھر ان کے ساتھ حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے۔ اب اس سے آگے حضرت ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نون کہتے ہیں مچھلی کو، اور صاحب الحوت بھی قرآن مجید نے حضرت یونس علیہ السلام کو کہا ہے۔ اس کا بھی پس منظر سمجھ لیجئے مختصر
وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت اسلام دی، دین کی طرف بلایا، تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، انہوں نے آپ کو ستایا، تنگ کیا، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ اب یہ اتمام حجت کا وقت ہے، یعنی اب ان پر عذاب آنے کا وقت ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام یہ سوچ کر جب اپنی بستی سے باہر نکلے اور کشتی میں بیٹھے، تو وہاں پر پھر یہ واقعہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر آپ نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، تو پھر وہ مچھلی، اس مچھلی نے آپ کو پھر اگل دیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کو یہاں پر ذُنُّون کہا گیا، اور بعض مقامات پر صاحب الحوت بھی کہا گیا، حوت سے مراد بھی مچھلی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اس سے آگے حضرت مریم علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بعد، یعنی تمام انبیاء مرد ہیں، ان کے ذکر کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ ایمان باللہ ہے، وہ اخلاق ہے، وہ تقوی ہے، وہ کردار ہے۔ اس بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضیلت اور مقام اور مرتبہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عفت اور عصمت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر کر دیا، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو اس صورت میں ذکر ہوا، اگر آپ دیکھیں گے تو ایک صفت ایسی ہے جو ان سب میں مشترکہ ہے یہ اس مقام پر، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ صبر کی صفت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت داود و سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا کا ذکر بھی یہاں پر موجود ہے، حضرت مریم، یہ سب کے سب صبر کے پیکر تھے، ان میں ایک استقامت تھی، ان میں رد عمل نہیں تھا، ٹکراؤ نہیں تھا، تصادم نہیں تھا، انہوں نے لوگوں سے کوئی اجر اور ثواب نہیں مانگا تھا، کوئی اعزاز نہیں مانگا تھا، لوگوں نے ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، انہوں نے لوگوں کو حق کی بات پہنچائی اور اللہ کا حکم سمجھا اور اس کے پابند رہے۔ اس لیے آپ ان مقامات کو پڑھیں گے تو ایک صفت آپ کو مشترکہ طور پر نظر آئے گی ان تمام میں، اور وہ ہے صبر۔ اب جو آخری بات ہے جو آج کی اس گفتگو کی، اور آج جو میں نے بات کرنی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، وہ میں نے بات کرنی ہے تہجد پہ، شب بیداری پہ، قیام اللیل پہ۔ آج مختصر آخر میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخری نقطہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایک جماعت ہیں، ایک جماعت ہیں، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، فرمایا کہ یہ ایک امت ہیں۔ کیوں فرمایا؟ اب آگے دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ انبیاء تو سب ایک جماعت، ایک گروہ ہیں، لیکن امتیوں کا آگے حال یہ ہے کہ یہ لوگ تفرقے میں تقسیم ہو گئے، تفرقے میں تقسیم ہوئے، برتری اور فضیلت پہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرنے لگے، صلیبی جنگیں کی، ایک دوسرے کو ناکام کرنے کی کوشش میں مذہب کو ان لوگوں نے بدنام کیا۔ آج جب انسان پلٹ کر دیکھتا ہے تو مذہب کی تاریخ خون و جنگ کی تاریخ ہی انسان کو نظر آتی ہے، اور یہ مذہب کی تعلیم نہیں، یہ اہل مذہب کی تعلیم اور ان کی تاریخ ہے۔ سیاست، معاشرت، معیشت کے مفادات میں مذہب کو گھسیٹا گیا اور مذہب کو بدنام کیا گیا۔ یہ ہے اہل مذہب کی تاریخ، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے پیروکار، کہ جنہوں نے خود کو کہا کہ ہم پیروکار ہیں، محبین ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کا آگے یہ کردار تھا کہ انہوں نے، کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ ابھی ہم پڑھ کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، الذین آمنوا ولم یلبسوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ظلم کے ساتھ ایمان کو مکس اپ نہیں کیا، اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں امن نصیب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو امن سلامتی کے علمبردار تھے، جنہوں نے امن اور سلامتی کی دعوت دی، اور ان کے پیروکاروں کا یہ حال کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، پوری ایک تاریخ ہے الجھاؤ کی، لڑائی کی، جھگڑوں کی، فساد کی، اور ایک دوسرے کے گھروں کو آگ لگا دینا، لوگوں عزتوں کو لوٹنا، بچوں کو قتل کرنا، بوڑھوں کی عزتیں پامال کرنا،
پوری ایک تاریخ آج اگر مذہب پر اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے نہیں، انبیاء علیہ السلام کے جو امتی ہیں، پیروکار ہیں، ان کی وجہ سے مذہب پر اعتراض ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب بیزار شخص سے بات کر کے دیکھ لیں جو مذہب مخالف ہے، اس کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھو کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، تاریخ میں ان لوگوں نے، جو مذہبی لوگ تھے، انہوں نے کیا دیا تاریخ کو، انسانیت کو کیا دیا سوائے خون خرابے کے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ معتزلہ اور اہل سنت کا، اشاعرہ کا اور ماتریدیہ کا اور مختلف جو فرقے اور گروہ مسلمانوں میں بنے، ایک کی حکومت نے سرپرستی کی تو اس حکومت کے تحت ساری حکومتی مشینری دوسرے فرقے کے خلاف استعمال ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل جیسے انسان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، اسی وجہ سے دی گئی کہ معتزلہ کی سرپرستی حکمران نے کی، اور اہل سنت والجماعہ، اہل سنت کے خلاف پھر شکنجہ جسے کہتے ہیں سخت کر دیا گیا، ان کو پھر سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ حضرت امام مالک کے ساتھ کیا سلوک ہوا، امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، امام رازی کے ساتھ کیا ہوا، ابن رشد کے ساتھ کیا ہوا، پوری تاریخ ہے اسلامی تاریخ مسلمانوں کی، اس کو پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مختصر بات کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء ہیں کہ جن کے نام پر انہوں نے تفرقے پیدا کر لیے، فرقے بنا لیے، آپس میں لڑنے لگے، یہ نبی تو ایک جماعت ہیں، ان کا تو آپس میں اتحاد اور اتفاق اور پیار اور محبت ہے، لیکن امتیوں کا یہ حال ہے کہ یہ پھر فتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے پھر دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے کہ اسلام جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلامتی کا دین ہے۔ ابھی ہم جب پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک روایت ہے، وہ میں شب بیداری کے حوالے سے جب بات کروں گا تو میں وہاں پر اس کا ذکر کروں گا۔ اب آئیے، اب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان دو رکوعوں کا ترجمے کے ساتھ، اور مزید بات یہاں پر واضح ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا ابراہیم کو پہلے سے ہی رشد، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے بزرگ سے کہا، ابی سے کہا۔ میں یہاں پر بزرگ یا ابی کا لفظ ہی بول رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں اس پر اختلاف ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت، اور عربی میں یہ محاورہ ہے کہ اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہل سنت کا، بلکہ جمہور کا، اکثریت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، یہ چچا تھے کہ جن کی سرپرستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی تھے، اور ایک بھائی سے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے اس طرح رشتے میں بھتیجے بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جب کہا ابراہیم نے اپنے ابی سے، اپنے بزرگ سے اور اپنی قوم سے، ما ھذی تماثیل التی انتم لھا عاکفون، کہ یہ مورتیاں کیا ہیں کہ جن کے تم گرویدہ ہو، جن کے آس پاس تم رہتے ہو۔ یہ جو عاکفون کا لفظ ہے، یہیں سے اعتکاف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لھا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ دیکھیے یہ دلیل ہے کہ ہم نے بڑوں کو اس طرح پایا ہے کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا تم اور تمہارے بڑے کھلی گمراہی میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ قالوا وجئتنا بالحق، اب انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ مذاق کرنے والا ہے، یعنی کھیل کرتا ہے، تماشا کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے، تو واضح بات ہے کہ معاشرے کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو ایک پرانے عقیدے پر اور عقیدت پر ہوتے ہیں، وہ کہاں ایک نئے بندے کی بات کو سنتے ہیں، اس کا ہمیشہ مذاق ہی اڑایا جاتا ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فاطرہن، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہ ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر پھر فاطرہ کا لفظ ہے، یعنی پہلی بار پیدا کیا۔ فاطرہ میں پہلے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ منگل کے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ فاطرہ جو لفظ ہے، یہ در حقیقت بغیر میٹیریل کے ایک چیز کو تخلیق کرنا، ایک ہوتا ہے یعنی میٹیریل کا بھی نہ ہونا اور اس کی تمثیل کا بھی نہ ہونا،
دونوں چیزیں نہ ہوں پھر کسی چیز کو تخلیق کرنا اور بنانا، اس کے لیے فطر کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہی دینے والوں میں سے ہوں اس پر۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ اچھا ابھی یعنی ذرا ٹھہر جاؤ، میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا بعد ان تولوا مدبرین، جب تم موجود نہیں ہوگے، تمہاری غیر موجودگی میں ان کے ساتھ ایک پلاننگ چلوں گا، ایک پروگرام بناؤں گا ان کے ساتھ۔ فجعلہم جزازا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، لیکن جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا ان کے لیے، لعلہم الیہ یرجعون، کہ شاید یہ لوگ لوٹ کر اس کی طرف آئیں۔ اب اس سے لوٹنے سے مراد دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس سے لوٹنے سے مراد یہ ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف شاید لوٹیں، آئیں اور پوچھیں کہ ابراہیم بتا تو واقعی سچ بات کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ اپنے بڑے اس بت کی طرف جائیں، یعنی ان کو کوئی رہنمائی، کوئی ہدایت ان کو نصیب ہو جائے کہ بڑے خدا کے پاس، اپنے جو بنائے ہوئے خدا کے پاس جائیں گے، جب اس سے پوچھیں گے وہ بولے گا، ان کو بتائے گا کہ بھائی، یا وہ تو بولے گا، واضح بات ہے کہ نہیں بولے گا، یہ جا کر اس سے سوال کریں گے، تو جب ادھر سے جواب نہیں آئے گا تو شاید پھر ان کو کوئی ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان کے ساتھ سلوک کیا۔ قالوا، اب انہوں نے کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ہمارے ان خداؤں کا ذکر کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، انہوں نے کہا کہ لاؤ بھائی اس نوجوان کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ گواہی دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظام فرماتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کی حقانیت کے لیے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ مجمع کو اکٹھا کیا جائے اور پھر بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے لیے مجمع کا انتظام خود کفار کے ذریعے سے ہی کرا دیتا تھا۔ فرعون نے کہا کہ بھئی سب لوگوں کو میلے کے دن اکٹھا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور باقی سارے جادوگر کو بلاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، جمعہ ہے، آپ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ ہم دین کی دعوت دینے کے لیے کسی کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کر دیا جمعہ کا، نمازوں کا، عیدین کا۔ یہ سارے انتظامات ایک مرکز میں ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر ان کو اللہ کی ہدایت اور دین کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ بھئی اس کو لاؤ لوگوں کے سامنے۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ کیا تو نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، کہا بلکہ اس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے نا ان میں سے، اس نے یہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ فاسألوہم، ان سے پوچھو جا کر، ان کانوا ینطقون، اگر یہ لوگ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ لوٹے اپنی طرف، انہوں نے اپنے آپ کی طرف رجوع کیا۔ انکم انتم الظالمون، اور کہنے لگے تم خود ہی ظالم، یعنی اپنے آپ کو ہی ظالم کہنے لگے۔ یعنی کچھ وقت کے لیے تو پردہ ہٹا، حقیقت سمجھ آئی، دلیل سمجھ آئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سر ڈال کر اوندھے منہ گر گئے۔ اب یہ جو ثم نکسوا علی رؤوسہم ہے، اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں تو وہ ہے کہ اوندھا دیے گئے اپنے سروں کے بل۔ یعنی پہلے تو انہوں نے سوچا کہ ابراہیم جو کہہ رہا ہے یہ بات تو ابراہیم کی درست ہے کہ یہ جو معبود ہیں، یہ جو خود محتاج ہیں، یہ بلا ہماری کیا مدد کریں گے، لیکن پھر وہ ضد اور جہالت کا شکار ہو گئے، پھر وہ ضد اور جہالت اور تعصب ان پر غالب ہو گیا، اور جیسے ہی ضد سوار ہوئی، عقل اندھی ہوئی، تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ، کہا کیا تم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پہلے انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور وہ بولے کہ تجھے معلوم تو ہے کہ یہ بھی بولتے نہیں ہیں، یہ بات نہیں کرتے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اپنے معبودان باطل کی خود ہی بے چارگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مخلوق، عابدین، عبادت کرنے والے، پجاری، پوجا کرنے والے لوگ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے،
قال فتعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم شیئا، کہ جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، افل لکم، تم پر بھی تف ہے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی تف ہے، افلا تاکلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر توحید کی بات ہوئی، شرک کی بات ہوئی، تو عقل کی بات کی گئی۔ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو۔ اب یہی ایک حربہ ہوتا ہے منکرین کے پاس کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد وہ یا تو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یا پھر بحث مباحثہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، یا اگر طاقتور ہوتے ہیں تو پھر یہی سلوک کرتے ہیں۔ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ ایک ٹھنڈک وہ ہوتی ہے نا کہ جس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور تو ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو نجات دی، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور لوط کو زمین کی طرف۔ کون سی زمین؟ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ جس زمین میں ہم نے قوموں کے لیے برکت رکھی تھی۔ وہ زمین کون سی ہے؟ وہ شام کی زمین ہے، فلسطین و شام کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اس کو اسحاق دیا ابراہیم کو۔ وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب پوتا وہ ہم نے دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا اور ہمارے حکم سے یہ ہدایت کرتے اور رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی اچھے کاموں کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے بندے تھے، عبادت کرنے والے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پر نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم، اسحاق، تمام انبیاء کا یہاں ذکر کیا گیا، اور پھر ساتھ یہ بھی بیان کر دیا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اس کو نجات دی۔ کس کو؟ لوط کو ہم نے نجات دی، ایک بستی والوں سے، کہ وہ لوگ، وہ بستی والے کہ جو خبیث کام، ناپاک اور گندہ کام کرتے تھے، یعنی ہم جنس پرستی کا شکار تھے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور بے شک یہ لوگ بہت ہی برے اور نافرمان لوگ تھے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ایک برائی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ اور بہت سی برائیاں لاتی ہے۔ اگر ہم جنس پرستی ہے تو اس کے ساتھ پھر زنا بھی آتا ہے، پھر اس کے ساتھ چوری بھی آتی ہے، پھر ڈاکہ بھی آتا ہے، پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے، اور پھر شراب نوشی بھی ہوتی ہے، پھر آزادی بمعنی آوارگی بھی ہوتا ہے، پھر رشتوں کی پامالی بھی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایک شناخت کو بیان کیا، لیکن دوسرے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دیگر عادات کو اور ان چیزوں کو بھی بیان کیا۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی ایک بیماری تھی، وہ کم تولا کرتے تھے، لیکن قرآن نے بیان کیا کہ اس کے علاوہ بھی ان کے اندر بہت سی خرابیاں تھیں، اس لیے کہ جو جرم ہوتا ہے یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بانجھ نہیں ہوتا، جرم بچے دیتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جھوٹ ہوتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ پھر انسان کو بولنے پڑتے ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس کو پھر اپنی رحمت میں داخل کیا، حضرت لوط علیہ السلام کو۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ نیکوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قبل، اور اسی طرح جو نوح تھے کہ جب اس نے ہمیں پہلے پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو پھر ہم نے اس کی پکار کو سنا، اس کو قبول کیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، اور پھر ہم نے اس کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبت سے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اہل کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تو نکل گئی، وہ
ایمان والی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نکل گیا، قرآن پاک نے خود بیان کیا۔ اب دونوں تو نکل گئے، گھر والے تو یہ تھے، اب جو بچ گئے باقی وہ کون لوگ تھے؟ وہ پیروکار تھے، متبعین تھے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، وہ اہل ایمان تھے۔ قرآن نے ان کو کہا اہل، یہ ہیں گھر والے، پیروی کرنے والے، یہ صحیح پیغمبر کے تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے پھر اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ برے لوگ تھے اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور اسی طرح داود اور سلیمان، ان کو بھی حکم اور علم عطا کیا، ان کو بھی رشد عطا کیا۔ اذ یحکمان فی الحرث، کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کھیتی کے معاملے میں، کھیت کے معاملے میں فیصلہ کیا۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو آ کر چر گئی تھیں، کھا گئی تھیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھایا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا داود کے ساتھ پہاڑوں کو، يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور پرندوں کو کہ وہ تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور پھر ہم نے اس کو سکھایا، کیا سکھایا؟ یہ صنعت لبوس یعنی جنگ کا جو لباس ہے، زرہ ہے، یہ بنانا ہم نے تمہارے لیے ہم نے اس کو سکھایا۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ یہ جو لباس ہے یہ تمہاری جنگ سے حفاظت کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو کام میں لگا دیا، وہ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے۔ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور کئی شیطان کہ جو اس کے لیے غوطہ زنی کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام ان کو بھی حکم اور علم عطا کیا کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور جو اسے تکلیف تھی اس تکلیف کو ہم نے اس سے دور کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل دیے اور ان کی مثل ان کے ساتھ اور بھی ہم نے دیے۔ یہ ہماری طرف سے کیا تھی؟ من عندنا رحمۃ من عندنا، ہماری طرف سے یہ رحمت تھی۔ وذکریٰ للعابدین، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسی طرح اسماعیل کو، ادریس کو، ذوالکفل کو، ان کو بھی ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ کل من الصابرین، اب دیکھیے یہاں پر فرمایا یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے، استقامت والے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہم من الصالحین، اور بے شک یہ سب لوگ نیکوکار تھے۔ وظنون، اب حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ ظنون اذ ذہب مغاضبا، کہ جب وہ ناراض ہو کر چلا گیا اپنی قوم سے، فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات، تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، تو پس اس نے مشکلات میں پھر ہمیں پکارا، اندھیروں میں پکارا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ پاک کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں معبود مگر تو، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا، یعنی اس کی دعا کو قبول کیا۔ ونجیناہ من الغم، اور پھر ہم نے اس کو غم سے یعنی اندھیرے سے نجات دی، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وزکریا، اور اسی طرح زکریا، ان کو بھی رشد، حکم اور علم عطا کیا۔
اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، کہ تو وارثوں میں سے بہترین وارث ہے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا، واصلحنا لہ زوجا، اور اس کی عورت کو اس کے لیے ہم نے اچھا کر دیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے کہ جو نیکی میں جلدی کرتے تھے، ویدعوننا راغبا ورہبا، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارا کرتے تھے، وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے، واللتی احسنت فرجہا، اب حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ جس نے اپنی عصمت کو محفوظ کیا، اپنی چیسٹیٹی کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے پھر اس میں اپنی روح کو پھونکا، وجعلناہا، اور پھر ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی بنایا، للعالمین، دنیا والوں کے لیے۔ یہ حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے کمال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آخر میں حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، اور حضرت مریم کے ساتھ پھر بیٹے کا ذکر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہاں پر نام نہیں لیا گیا، حضرت مریم کے حوالے سے ہی بیٹے کا ذکر کیا گیا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری جماعت ایک جماعت ہے، بے شک یہ تمہاری جماعت ایک جماعت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِی، پس میری ہی عبادت کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جماعت ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے تمہارا۔ اب آگے دیکھیے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ امتیں، یہ بعد میں آنے والے لوگ، انہوں نے پھر اپنے آپ کو تقسیم کر دیا، تفرقے میں پڑ گئے۔ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہمارے پاس تم آؤ گے، پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ ہمارے پیغمبر تمہیں کیا تعلیم دے کر گئے تھے اور تم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا تھا۔ اور پیغمبروں کی تعلیم ایک تھی، اتحاد، اتفاق، یکجہتی تھی، ہم آہنگی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ اور تم نے اسی اسلام، اسی دین، اسی مذہب کے نام پر تم نے ایک دوسرے کی جانیں لی، ایک دوسرے کی عزتوں سے تم کھیلے، اور تم تفرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ یہاں پہ ان 2 رکوعوں کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس کوئی 10 منٹ ہیں تقریباً، تو آج میں نے یہ سوچا کہ چونکہ اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور رمضان المبارک میں یہ بھی ایک ہمارا موضوع ہے، شب بیداری، عربی زبان میں ہم اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا جاگنا۔ تو رات کے جاگنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ساری رات جاگا جائے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے انسان اپنی نیند قربان کر کے اٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی بھی اس کی توفیق، ہمت، طاقت ہو وہ پڑھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرے تہجد میں، نماز میں۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورۃ المزمل ہے، میں خاص طور پہ اس کا حوالہ دینا چاہوں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہی فرمایا، قم اللیل، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو قیام کیجئے، رات کو آپ جاگیے، رات کو قیام کیجئے، اور آدھا کر لیجئے، اس سے کم کر لیجئے، یہ یا اس سے کم کر لیجئے، یہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ اچھا، پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ اس لیے کہ بے شک رات کا اٹھنا ایک تو نفس کو پامال کرنے کا باعث بنتا ہے۔ واضح بات ہے کہ جب انسان اپنی نیند قربان کرتا ہے اور گرم بستر کو چھوڑتا ہے سردیوں میں اور کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ ایک لحاظ سے اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے کا، قرآن کی یعنی تلاوت کا، کہ اس میں قرآن انسان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے انسان قرآن مجید کو سمجھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وقت قرآن کے فہم کا اور سمجھنے کا، اور بہت آسانی کے ساتھ جب انسان پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر انسان کو جو اللہ کی طرف سے معانی اور مفاہیم انسان پر کھلتے ہیں، وہ
باقی اوقات میں وہ معانی، وہ مفاہیم اور وہ اسرار، وہ رموز انسان پر نہیں واضح ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں اس کو بیان کیا۔ اس طرح قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں، کوئی ایک مقام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں کہ جسے کوئی نفس نہیں جانتا۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے قیامت کے دن رکھا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو لوگ رات کو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جزا ہے اس کی جو وہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح رحمان کے بندوں کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے کہ جو اپنے رب کے لیے رات کو سجود اور قیام کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن نے بیان کر دیا۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں، اگر میں صرف قرآن ہی کے مقامات کو پڑھوں تو ہمارا وقت اس میں پورا ہو جائے گا، لیکن چونکہ رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ میں باقاعدہ اس پر تفصیل سے قرآن کی روشنی میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس پر تفصیل سے میں بات کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا درس قرآن کے دوران میں نے حوالہ دیا تھا، ان سے منسوب یعنی وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آپ تشریف لائے تو جب آپ مدینہ آئے تو لوگ آپ کی طرف لپکے دوڑے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے آپ کو دیکھا، تو اس وقت جو پہلی گفتگو میرے کانوں میں پڑی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، وہ گفتگو کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کا رواج ڈالو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے تعلیم، دیکھیے سلام کیا ہے، یہ فرسٹ امپریشن ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں ایک انداز ہوتا ہے کہ چہرے پر کرختگی ہو، سختی ہو، ناپسندیدگی ہو، ایک انداز ہوتا ہے کہ انسان سلام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ایک چھوٹا ہے تو اپنی سعادت مندی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، بڑا ہو تو شفقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس میں سلامتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا اس کا پہلا حصہ یہ تھا، فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو، اور دوسری بات فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو، یہ دوسری بات فرمائی۔ تیسری بات اطعم الطعام، یعنی کھانا کھلاؤ۔ مہمان کوئی بن کر آتا ہے یا ویسے غربا میں، فقراء میں، یتامہ میں، مساکین میں، اس رواج کو عام کرو۔ تیسری بات فرمائی کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور آخری بات جو آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا کہ رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تو نماز پڑھا کرو۔ تو فرمایا اگر تم یہ چار کام کرو گے نا تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ۔ آغاز سلام سے ہوا اور اختتام بھی سلامتی پہ ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت بلال یہ فرماتے ہیں، آپ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے خاص طور پہ نصیحت فرمایا کہ رات جاگنے کو لازم پکڑ لو، یعنی رات کو تھوڑا بہت ضرور جاگا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے جو صالحین تھے اور جو نیک لوگ تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رات کو قیام کیا کرتے تھے، اور یہ جو رات کا قیام ہے یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور رات کی نماز گناہوں سے روکنے والی ہے، حسد کو دور کرنے والی ہے۔ یہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے فرمایا۔ اور حضرت اسماء بنت یزید آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے یہ فرمایا کہ تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور پھر پکارنے والا کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، یعنی جو دنیا میں
رات کو اٹھتے تھے، بے شک کچھ وقت کے لیے اٹھتے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ پاک ہی فرمائے گا کہ کدھر ہیں یہ لوگ کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، تو یہ لوگ کھڑے ہوں گے، تو اللہ پاک ان کو یہ مجد جاں فضا، یہ خوشخبری ان کو سنائے گا کہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے، اور باقی لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ یعنی اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رات کا جاگنا انسان کر لے تو باقی سارا کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان رات کو جاگتا ہے، اتنی تکلیف اٹھانے والا ہوتا ہے، تو واضح بات ہے کہ باقی برائیوں کو اور نافرمانیوں کو اور معصیت کاریوں کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو رات کا جاگنا، اٹھنا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب انسان کرتا ہے تو پھر باقی برائیوں سے بھی انسان بچنے کی حد ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ حضرت اسماء بنت یزید سے یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، ہم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں اور دیگر کتب سماویہ کا مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا کہ وہ اللہ کی رات کو عبادت کرتے تھے، کچھ وقت کے لیے ضرور جاگتے تھے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، پھر اس کے بعد صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، علماء، فقہاء، محدثین کا، سب کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ضرور رات کو جاگا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک کے بارے میں آتا ہے، تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سورۃ التکاثر کی آپ تلاوت کر رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ، مال اکٹھا کرنے کے مقابلے نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ جب آخری آیت پہ پہنچے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ وہ دن، کہ قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو نعمتیں تمہیں دنیا میں دی گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت مالک، امام مالک بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے اور روتے تھے، ہچکی بن جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسی حالت میں امام مالک کو چھوڑا، اور صبح کی نماز ہوئی، آپ نے نماز پڑھی، اور پھر کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، میں واپس آیا تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت امام مالک اب اپنے شاگردوں کے ساتھ علم کے اور درس کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی رات عبادت میں گزری، نماز فجر پڑھی، اور پھر اس کے بعد حلقہ تدریس میں بیٹھے۔ کبھی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پہ تو ممکن ہے کہ ساری رات ہی انسان ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دے، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گزار دے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختصر وقت کے لیے انسان جاگتا ہے۔ اور اسی طرح امام اوزائی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ جب جس جگہ پر آپ سجدہ کرتے تو سجدے میں آپ اتنا روتے کہ وہ جگہ بھیگ جاتی تھی۔ ایک بار کہتے ہیں خاتون آئی وہاں پر، تو اس نے جب ہاتھ لگایا تو اسے معلوم ایسا لگا کہ جیسے زمین گیلی ہے، تو اس نے حضرت امام اوزائی کی بیوی سے، زوجہ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ یہاں پر کوئی یعنی بچے نے پیشاب کر دیا یا کیا ہے کہ یہ پانی کیوں ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے یہ بتایا کہ یہ شیخ کے آنکھوں کے آنسو ہیں، اس لیے کہ سجدہ کے دوران ان کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں تو زمین اسی طرح بھیگ جاتی ہے۔ یہ امام اوزائی ہیں، اور امام اوزائی ہی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ آج جو رات کو قیام کرے گا وہ قیامت کے دن کے قیام سے اس کو راحت مل جائے گی، یعنی وہاں پر کھڑے ہونے سے وہ بچ جائے گا۔ آخری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو مسجد کے ممبر کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے، اور خشیت سے آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو اور اشک آپ کی آنکھوں سے بہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ہائے سفر طویل ہے، راستہ نامعلوم ہے، سفر طویل ہے، راستہ معلوم ہے، اور زاد راہ کم ہے۔ زاد راہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں تو اپنا ساز و سامان کچھ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر طویل ہے، یعنی یہ جو زندگی کے بعد جو موت کا سفر ہے آخرت تک کا، کہتے ہیں کہ سفر طویل ہے، راستہ نامعلوم ہے، معلوم ہی نہیں کہ راستہ کیا ہے، اور زاد راہ بہت کم ہے۔ یہی آپ فرماتے تھے اور آپ دعا کرتے تھے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے۔ تو یہ انبیاء کی، صالحین کی، جیسے رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ صالحین کی یہ سنت ہے، رات کو کچھ دیر کے لیے اٹھنا، عبادت کرنا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی
میں اکثر طور پر یہ بات جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ساری نفلی عبادات، ساری ریاضتیں، سارے وظائف، تسبیحات، ان کا تہجد کے مقابلے میں کوئی درجہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کرو جو رسول اللہ نے کیا۔ سب سے بڑا درجہ، مقام اور مرتبہ اسی چیز کا ہے جو رسول اللہ نے کیا۔ رسول اللہ نے تہجد پڑھی، اللہ نے تہجد کی تعلیم دی، تلقین فرمائی، اور اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا جو تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ یہ ہر عبادت پر بھاری ہے۔ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نفل پیدا کر لیے، کیا کیا تسبیحات بنا لی، کیا کیا وظائف ہم نے پیدا کر لی ہے، لیکن سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی عبادت جو نفلی عبادات میں سے ہے، یعنی سنت میں سے ہے ہمارے لیے، جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا، وہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ ہم اگر اہتمام کر سکتے ہیں تو رات کو کچھ دیر کے لیے جاگنے کا ہم اہتمام کریں۔ یہ ہے قیام اللیل، شب بیداری۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رات میں اللہ کے لیے اٹھیں، عبادت کریں اور ہم کچھ وقت کے لیے جاگ سکیں۔